پاناما پیپر میں بھی 400 لوگ تھے، ٹھیک ہے، باقیوں پر کچھ نہیں ہوا ہے سچ۔ خود میں اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا اور اس میں کوئی 6 ممبر تھے۔ ایک تو واجد ضیاء صاحب جو ابھی ڈائریکٹر جنرل ایف آئی ہیں، اس ٹائم یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل تھے ایف آئی اے کے اور اس کمیٹی کے سربراہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک نیب سے تھے منگی صاحب، اور کوئی ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تھے، ایک سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن سے تھے، اور اس کے علاوہ 2 لوگ جو ہیں وہ بریگیڈیئر رینک کے 2 آفیسر جو ہیں وہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی سے تھے۔ حالانکہ ان کا کوئی ایسا کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، اس طرح کے کوئی کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو وہ بھی جو زیادہ مجھے سوالات ہوئے، واجد ضیاء صاحب تو زیادہ خاموش ہی رہے، تو جو زیادہ مجھے سوال ہوئے جو ادھر بریگیڈیئر صاحب تھے آئی ایس آئی کے، انہوں نے مجھے زیادہ پوچھ گچھ کی، اس سارے عمل کی، یا یہ ہے کہ کیا ایویڈنس شیئر کی جا سکتی ہے، کیا نہیں شیئر کی جا سکتی۔ باقی آئی سی آئی جے کا ایک ان کی پالیسی تھی کہ ہم نے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے شیئر نہیں کرنے، یعنی کہ اگر کوئی گورنمنٹ کو چاہیے ہوں گے تو وہ متعلقہ جو آف شور جیورسڈکشن ہے، اگر ان کے کیس میں برٹش ورجن آئی لینڈ تھی تو وہ ان سے مانگ سکتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آئی سی آئی جے کو لکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز پر کنسیڈر کریں۔ پاکستان سے پاناما پیپرز پر ایک واحد جرنلسٹ جو کام کر رہا تھا میں تھا، تو اس سارے عمل میں میں انوالو رہا، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے انفولڈ ہو رہی ہیں۔ تو جو پرائم منسٹر کی فیملی ہے، انفیکٹ ان کے حوالے سے تھا، پرائم منسٹر کا اپنا نام تو نہیں تھا لیکن ان کے بچوں کا نام آ رہا تھا، تو آبویسلی وہ خود بھی ایک کنٹروورسی میں تو تھے، اور اس پر انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور جس طریقے سے ان کو پھر پاناما کی بجائے اقامہ کی بنیاد پہ فارغ کیا گیا، تو اس سے ایک تاثر تو یہ ملا کہ پاناما کی بنیاد پہ فراغت اتنی آسان نہیں تھی، اس طرح سے کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی تھی۔ جب فیصلہ آیا اس ٹائم تو میں پڑھا نہیں تھا، ادھر ٹی وی پر ہی خبریں سن رہے تھے، تو میں بھی بڑا ایکسائٹڈ تھا۔ ایک جرنلسٹ کے ناطے ہماری ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹوری کی وجہ سے کوئی ایک ٹاپ مین ہے، یعنی کہ اس کو ایک آفس چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کوئی لوگ ہمارے آئی سی آئی جے کے اور ممبر سے وہ بھی اس چیز پر ایکسائٹڈ تھے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن وہ ایک کسی پراپر پروسیجر کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس سٹوری کو بنیاد بنا کر آپ جو ہے یعنی کہ ایک عجیب طریقے سے فارغ کریں۔ تو میں نے جب وہ فیصلہ پڑھا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ یہ فیصلے میں کوئی جان نہیں ہے۔ جب ادارے ایک پیج پر ہوتے ہیں تو ان کا نقصان یہی ہوتا ہے۔ ادارے کا کام ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی ساکھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پیج پر اکٹھے ہونے کے بجائے اپنا کام کریں، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ایک گٹھ چوڑ والا ایک تاثر ابھرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک احتساب ہے وہ بھی بڑا ٹارگیٹڈ قسم کا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اگر یہ احتساب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو اور بھی کئی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان پر بھی سوالات اٹھے ہیں، وہ چیزیں ابھی تک لٹکی ہوئی ہیں۔ پاناما پیپر میں بھی 400 لوگ تھے، ٹھیک ہے، باقیوں پر کچھ نہیں ہوا ہے سچ، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے ریزائن کرنا پڑا، ان کا کیس جو ہے وہ ادھر سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے تھے عرفان صاحب، تو ان کا چلا گیا، ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ باقی اگر آپ مجھے پوچھیں کہ کون سا ایسی فیملی جن کی سب سے زیادہ کمپنیز تھیں، تو وہ سیف اللہ خاندان ہے، جن کا یہ جو سلیم سیف اللہ خان ہے، انور سیف اللہ خان ہے، یا ان کے بیٹے ہیں عثمان سینیٹر ہیں، عثمان سیف اللہ خان، یا ان کا اپنا کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، بڑی ایک بزنس فیملی بھی ہے، سیاسی بھی ہے۔ وہ نیب میں کیس چل رہا ہے۔ پاناما پیپرز یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری تھی، اور اس کی وجہ سے تقریباً 60 سے زیادہ ممالک میں کافی ایک ہلچل مچی۔
انفیکٹ یہ ایک لا فرم کا ڈیٹا تھا جو دنیا کے امیر ترین لوگ اور یا دوسرے جو ڈرگ ڈیلرز ہیں یا کوئی دوسرے کاموں میں ملوث ہیں ان سب کا، یعنی کہ لوگوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی تھیں، تو ان کا ڈیٹا تھا وہ جو ہے وہ کسی وسل بلور نے لیک کیا اور انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے وہ ہم سب تک پہنچا، جس میں کوئی 60 ممالک کے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے مل کر کام کیا۔